میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہوئے اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان کی ریاست کے اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کو وہ لے کے آگے چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل پولیٹیکل بینکرپسی ان دی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور اس پولیٹیکل بینکرپسی کی وجہ سے تمام تر سیاسی جماعتیں، اور میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد چاہتی ہیں۔ جو موجودہ کرائسس جو ڈیولپ ہوا اسی کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک سیاسی جماعت یہ کہتی تھی کہ جی جب ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو اس وقت کیوں نہیں چیف آف آرمی سٹاف نے اور ISI نے آگے بڑھ کے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو روکا۔ دوسری سائڈ پہ جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس چیز کو دیکھ رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہو۔ تو لہٰذا اس وقت یہاں پہ جو صورتحال ہے، جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تھی لیکن اس طرح واضح نہیں تھی، اور اس طرح سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اوپنلی انبیشڈلی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی پش پناہی ڈھونڈتی تھیں جیسے آج ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل کلاس بھی میرے حساب سے اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ ڈویژن اس بیسس کے اوپر ہے کہ وہ سیاسی ورکر جو نظریات اور اصولوں کے ساتھ وابستہ ہے اور رہا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے، اور جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک اپرچونسٹک پولیٹیکل کلاس جو ہے، جو اقتدار ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ دوسری سائڈ پہ ہے۔ لہٰذا جو پولیٹیکلی آئیڈیالوجیکلی کمیٹڈ اور پرنسپلڈ پولیٹیکل ورکر ہے وہ آپ کو اپولوجیٹک ضرور ملے گا، کیونکہ اس کو اپنی سیاسی جماعت کو موجودہ حالات کے اندر ڈیفینڈ کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان ہے کہ جی اگر آپ کا اختلاف ہے تو آپ سیاسی جماعت چھوڑ کے کسی اور سیاسی جماعت میں کیوں نہیں چلے جاتے۔ یو کی ناٹ بی اے رولنگ سٹون، اور خاص طور پہ اگر آپ کی ایک آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سوری، پھر میں پرسنل نہیں کہوں گا۔